شعبان کی 15ویں تاریخ کو لوگ 1000 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں۔ لوگوں کا ایک بڑا حصہ قبرستانوں کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ جانا چاہیے، قبرستان کو جانا چاہیے، قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کو جانے کی، زیارت کرنے کی دعائیں بھی بتائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کسی رات کو خاص کر کے عمل کیا ہو یہ، اور یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں تاریخ کو یہ عمل کیا ہو، قبرستان کی زیارت کی ہو، یہ بالکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تمام بدعت و خرافات پر ایک تاریخ چڑھائی ہے انہوں نے۔ بدعت و خرافات کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، من ابتدع بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ اگر کوئی آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو گویا یہ آدمی الزام لگا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا یہ حصہ ہم تک نہیں پہنچا۔ کہ سلف صالحین بھی جیسے ہی رمضان آتا تو رمضان سے پہلے شعبان ہی میں اپنی مسند درس کو چھوڑ دیتے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، قرآن مجید کی طرف توجہ دینی ہے، ہمیں اب قرآن مجید پڑھنا ہے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ آنے والا ہے۔ اپنے آپ کو یہ لوگ قرآن سے جوڑ دیتے رمضان سے پہلے شعبان ہی میں، اپنی مسند درس کو چھوڑ دیتے، افتاء کی کلاسز کو چھوڑ دیتے، جو مسند افتاء ہوتی، مسند درس ہوتی، تو یہ لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کر قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جایا کرتے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہمارا جینا مرنا، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے ذبح، اسی کے لیے وقف، اسی کے لیے قربان ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں، سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء پر، سلف صالحین پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے، دنیا کے لیے، زمانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہجری تاریخ کے اعتبار سے، ہجری تقویم کے اعتبار سے ہم ماہ شعبان سے گزر رہے ہیں۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں عمل کیا تھا، مگر آج لوگوں نے اس مہینے کو کس قدر بدعات و خرافات کی نظر کر دیا ہے،
ہم مختصر طور پر جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، سلف صالحین کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، اپنی نیتوں کو خالص کرتے، اپنے آپ کو رمضان کی عبادتوں کے لیے تیار کیا کرتے۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان میں روزے رکھتے ہی رکھتے تھے، لیکن رمضان کے علاوہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ نفل روزے رکھتے ہم اب سمجھتے کہ شاید یہ سلسلہ کیا ہونے والا نہیں ہے، رکنے والا نہیں۔ اور کبھی نفل روزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزوں کو چھوڑ دیتے، ہمیں ایسا لگتا شاید اب پھر دوبارہ نفل روزے اللہ کے نبی شروع نہیں کریں گے۔ لیکن جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھ لیں گے، نہیں، لیکن شعبان کا زیادہ تر مہینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے گزارتے ہیں شعبان کے مہینے میں، کیونکہ اب رمضان میں کیا کرنا ہے، پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ بھی بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 2 مہینے مسلسل روزہ رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے اکثر مہینہ، آخری دنوں میں پھر روزہ چھوڑ دیتے، پھر رمضان کے مہینے میں روزے کنٹینیو کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا ماہ شعبان میں۔ اور اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے جو گزشتہ سال رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رہتے، میں پوری طاقت پوری کوشش کے باوجود بھی سال کے 12 مہینوں میں دوسرے مہینوں میں اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے میں مکمل نہیں کر سکتی سوائے شعبان کے۔ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے روزے رکھتے، مجھے بھی موقع مل جاتا تو میں بھی کیا کر لیتی، شعبان ہی میں میرے چھوٹے ہوئے روزوں کو مکمل کر لیا کرتی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کا طرز عمل رہا ہے کہ اللہ کے نبی خود بھی شعبان میں روزے رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی کیا کرتے، اپنے گزشتہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو اس مہینے میں مکمل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو یعنی یہ ایک طریقے سے ہمارے لیے ہم رمضان میں داخل ہونے سے پہلے جائزے کا مرحلہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان کے مکمل روزے رکھ چکے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ابھی گزشتہ سال کے گزشتہ رمضان کے روزے باقی ہیں، بالخصوص خواتین کے روزے باقی ہیں۔ تو یہ مہینہ اپنے روزوں کے جائزے کے لیے بھی مناسب ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں جو گزشتہ رمضان میں خلل پڑا تھا روزوں کی وجہ سے، ہم ان روزوں کی تکمیل کر لیں آنے والے رمضان سے پہلے۔ اور اسی طرح جب ہم سلف کے معاملے میں سلف کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین بھی جیسے ہی رمضان آتا تو رمضان سے پہلے شعبان ہی میں اپنی مسند درس کو چھوڑ دیتے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، قرآن مجید کی طرف توجہ دینی ہے، ہمیں اب قرآن مجید پڑھنا ہے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ آنے والا ہے۔ اپنے آپ کو یہ لوگ قرآن سے جوڑ دیتے رمضان سے پہلے شعبان ہی میں، اپنی مسند درس کو چھوڑ دیتے، افتاء کی کلاسز کو چھوڑ دیتے، جو مسند افتاء ہوتی، مسند درس ہوتی، تو یہ لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کر قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جایا کرتے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے، رمضان آنے سے پہلے قرآن مجید کو پڑھنے کی اور زیادہ عادت بنا لینی ہے، اپنے آپ کو اور زیادہ قرآن کا عادی بنانا ہے، اور ہمیں رمضان میں داخل ہونا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے رمضان شعبان تو درکنار، خود رمضان میں ہمارے قرآن پڑھنے کا کیا حال ہے۔ رمضان آنے سے پہلے سلف صالحین قرآن مجید کی تیاری کر رہے ہیں، قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ رمضان سے پہلے ہی شعبان میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کیا کریں، اپنی مصروف زندگی سے کچھ وقت فارغ وقت نکالیں اور ہم شعبان سے پہلے ہی قرآن مجید کا اپنے آپ کو قرآن مجید کا عادی بنائیں، قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالیں کہ رمضان میں مجھے اور زیادہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری ضعیف احادیث شعبان کے حوالے سے ہمارے لوگوں میں مشہور ہیں
شعبان بالخصوص شعبان کی 15ویں تاریخ کے سلسلے میں ہمارے پاس یہ مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں تاریخ کو آسمان دنیا پر آتا ہے، جھانک کر دیکھتا ہے۔ ان اللہ تعالی لیطلع کے الفاظ ہیں کہ لوگوں نے ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث ہے لیکن اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بعد تعلیق چڑھائی ہے اور بتایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف کیوں ہے، کون سے راویوں کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ تصور کرنا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، سارے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک اور اس آدمی کے جن کے دونوں کے درمیان نفرتیں چل رہی ہوں، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں تاریخ کو آسمان دنیا پر آتا ہے اور لوگوں کے عمل احوال کا جائزہ لیتا ہے، اور قبیلہ بنو کلاب کی جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرتیں کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی سنداً ضعیف حدیث ہے، اس حدیث پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا اور اس حدیث کو بھی قابل عمل نہیں سمجھا جائے گا۔ لوگوں نے ان ضعیف احادیث کی بنیاد پر کیا کیا، شعبان کی 15ویں تاریخ کو مخصوص عبادتیں ایجاد کر لی کہ اللہ تعالیٰ جب مغفرت کے لیے آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں نیکیاں کرنا چاہیے۔ ایسی چیزوں کو لوگوں نے دین میں شامل کیا جو کبھی دین کا حصہ تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کا لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کی طرف بتایا ہی نہیں، کیونکہ یہ دین کا حصہ کبھی تھا ہی نہیں۔ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان میں زیادہ روزے رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ شعبان میں زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں وجہ بتائی کہ شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عمل پیش ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو تو اس میں کیا ہو، روزوں کی کثرت ہو۔ شاید بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سال کے جو اعمال پیش ہوتے ہیں شعبان میں پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا جو سب سے پہلا مہینہ اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہو تو وہ روزوں سے اس کی شروعات ہو۔ ایسے بھی ہمیں حوالے احادیث میں ملتے ہیں۔ عمل کرنے کے بجائے لوگوں نے کیا کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ نہیں بتایا، 1000 رکعت والی نماز لوگ پڑھتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کو لوگ 1000 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں۔ لوگوں کا ایک بڑا حصہ قبرستانوں کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے پہلو میں، میرے بازو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی نکلی تو اللہ کے نبی کہاں تھے، بقیع جو قبرستان ہے مدینہ مسجد نبوی کے بازو میں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پایا۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر، بنیاد بنا کر لوگ کیا کرتے ہیں، قبرستان کی زیارتیں کرتے ہیں، قبرستان کو لوگ جاتے ہیں۔ اس تاریخ کو خاص کر کے لوگ قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، جانا چاہیے، قبرستان کو جانا چاہیے، قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کو جانے کی، زیارت کرنے کی دعائیں بھی بتائی ہیں۔ السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ السلامۃ لنا ولکم العافیہ، انتم سلفنا ونحن فی الاثر، کہ دعائیں بتائی ہیں کہ آپ قبرستان میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں، لیکن زیارت قبور کو اس تاریخ کے لیے خاص کر دینا، اس رات کے لیے خاص کر دینا، اس دن کے لیے خاص کر دینا، اور یہ کہنا کہ 15ویں تاریخ جب آ جائے شعبان کی، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، لوگوں اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، یہ بدعات و خرافات ہیں۔ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا ہو، اللہ کے نبی نے کسی رات کو خاص کر کے عمل کیا ہو یہ، اور یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں تاریخ کو یہ عمل کیا ہو، قبرستان کی زیارت کی ہو، یہ بالکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تمام بدعات و خرافات پر ایک تعلیق چڑھائی ہے انہوں نے۔ بدعات و خرافات کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، من ابتدع بدعۃ یراھا حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ،
کہ اگر کوئی آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو گویا یہ آدمی الزام لگا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا یہ حصہ ہم تک نہیں پہنچایا۔ اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں 15ویں شعبان دین کا حصہ ہوتی تو ضرور اللہ کے نبی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو احکامات دیے گئے، ان احکامات میں اگر 15ویں شعبان کی مخصوص عبادتیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان عبادتوں کو انجام دیتے۔ جب اللہ کے نبی نے اسے نہیں کیا ہے، ان کو عبادت نہیں سمجھا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں جب بھی شعبان آیا اللہ کے نبی کا یہ معمول نہیں رہا ہے تو وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کے نبی کے دین کا حصہ نہیں ہے وہ ہمارے بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ہر چھوٹی چھوٹی عبادت ہمارے سامنے پہنچائی ہے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا چھوٹا طرز عمل بیان کیا ہے۔ حدیث میں کہیں اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں تو صحابی نے اسے بھی بیان کیا، یہاں پر اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے۔ کبھی اللہ کے نبی غصہ ہو گئے تو صحابی نے اسے بھی بیان کیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس مقام پر سرخ ہو گیا تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی کیفیت ہو جاتے، اللہ کے نبی کے آنسو نکل جاتے، صحابہ نے اسے بھی بیان کیا کہ یہاں پر اللہ کے نبی کے آنسو نکل گئے، یہاں پر اللہ کے نبی کے دانت نظر آ گئے، اللہ کے نبی اتنا ہنسنے لگے۔ ہر چیز بتائی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر بٹھا لیا تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو جسم ہے وہ مجھ سے لگ رہا تھا۔ اتنی چھوٹی بات بھی حضرت معاذ نے بتائی ہے۔ تو جب اتنی اللہ کے نبی کے معمولات کو بیان کیا ہے تو کیا اللہ کے نبی کے عبادات کو بیان کرنے میں صحابہ کرام خیانت سے کام لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں لے سکتے۔ اللہ کے نبی کے چھوٹے چھوٹے معمولات کو بتایا ہے کہ اللہ کے نبی کی چھوٹی چھوٹی کیفیات کو جب بتایا ہے صحابہ نے تو بڑی بڑی عبادات کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس پر لوگوں کے استدلالات الگ کہ اللہ تعالیٰ نے لیلہ مبارکہ جو کہا ہے وہ لیلۃ القدر کو کہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین جو ہے یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں نازل فرمائی ہے، مگر ہمارے اصحاب نے کیا کر لیا، اس آیت کریمہ کا مطلب ہی الٹ دیا اور شعبان کی 15ویں تاریخ کو، شعبان کی رات کو کیا کر دیا، اس آیت کریمہ سے جوڑ دیا اور کہا کہ لیلہ مبارکہ سے مراد 15ویں شعبان کو منائی جانے والی رات ہے، اور یہ فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک کسی اور رات کو دی تھی، لوگوں نے وہ فضیلتیں کسی اور رات کو دے دی اور اس کو منانے لگے اور اس کو پھر عبادت سمجھنے لگے۔ ہمیں صحیح آیات کو، صحیح احادیث کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، نہ یہ نہ ہو کہ ہم صحیح احادیث کو کیا کر دیں، اپنی بدعات و خرافات سے منسوب کر لیں۔ آیات کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شیوا یہودیوں کا بتایا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ لوگ کلمات کو ہیر پھیر کر دیتے، اپنے مطلب سے کیا کر دیتے، اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتاب ان کو دی گئی تھی اس میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے۔ ایسا ہی مطالبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا، ان الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا کہ اس قرآن میں تھوڑا تبدیلی کر دیجئے یا پھر کوئی اور قرآن لا لیجئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ سزا دے گا، میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ قرآن میں رد و بدل کرنے میں، قرآن مجید میں تحریف و تبدیل کرنے میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، چہ جائے کہ لوگ کیا کر دیں، لیلۃ القدر کی فضیلتوں کو اٹھا کے 15ویں شعبان سے منسوب کر دیں اور آیت سے باقاعدہ استدلال کریں۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اللہ کے رسول کو بھی اجازت نہیں کہ دین کے معاملے میں رد و بدل کر دیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں گے تو ان کو بھی سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں سورۃ الحاقہ میں بیان کیا ہے۔
تو دین میں تبدیلی کی اجازت، آیات میں تبدیلی کی اجازت، آیات میں رد و بدل کی اجازت، چاہے وہ لفظی ہو کہ معنوی ہو، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو چہ جائے کہ کوئی ایک آدمی درمیان میں اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال کے بعد اٹھے، 200 سال کے بعد اٹھے، 300 سال کے بعد اٹھے، اور وہ کیا کرے؟ قرآن مجید کی آیتوں سے گھڑ کر بدعات و خرافات کو ایجاد کرے اور لوگوں سے کہے کہ دیکھو اس آیت کے مطابق یہ عبادت ہے، اس پر آپ عمل کر لیجئے۔ قبول نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حاضرین کرام، ہمارے اصحاب کا، ہمارے مسلمان احباب کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو روحیں قبروں سے نکلتی ہیں اور اپنے گھروں کو واپس آتی ہیں۔ کیا اللہ کا نظام اتنا کمزور ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا سسٹم اتنا کمزور ہے کہ قبر سے روحیں نکلیں اور گھر کو واپس آ جائیں؟ پھر ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ یہ کیسی باتیں ہیں کہ آدمی جب اس کی روح نکلتی ہے تو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے دوبارہ زندگی چاہیے، میں پھر نیک عمل کروں گا۔ تو انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بس اس کے زبانی جملہ ہے، بس اگر اسے موقع دے دیا جائے گا تو یہ جا کے پھر وہی عمل کرے گا جو اب تک کرتا ہوا آیا ہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اجازت ہی نہیں ہے کہ روحیں بھی کیا کریں؟ ہماری طرح آ کر دوبارہ زندگی گزاریں۔ یہاں پر ان کی پسند کے کھانے بنائے جا رہے ہیں، ان کی پسند کی مٹھائیاں بنائی جا رہی ہیں، حلوے بنائے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہاں تک سننے کو ملا، یہاں تک پڑھنے کو بھی ملا کہ اگر کوئی آدمی بیڑی سگریٹ کا عادی ہے تو ان کے گھر والے ان چیزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ اس آدمی کو زندگی میں یہ چیزیں پسند تھیں۔ یہ ہم دین سے کتنی دور ہو رہے ہیں۔ ما لکم کیف تحکمون، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنے اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے معاملات ہو سکتے ہیں، آدمی کسی سسٹم کو ہیک کر دے، کہیں نہ جانا ہے تو آدمی کیمرے ہیک کر دے اور وہاں پر چلا جائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کوئی روح نکل نہیں سکتی، کوئی روح نکل ہی نہیں سکتی۔ روحوں کا معاملہ یہ غیب کا معاملہ ہے، روحوں کا معاملہ یہ غیب کا معاملہ ہے۔ اگر روحیں واپس آنے کا عقیدہ ہوتا ہی ہوتا تو صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انتظار کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تشریف لائے گی۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو رہا ہے، 11 ہجری کی شروعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام تقریباً 80 سال تک، 90 سال تک زندہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کتنے سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، کتنی ساری صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی طبعی موت کو پہنچی یا پھر شہید ہو گئیں، لیکن کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھا گیا اللہ کے نبی کے زمانے میں کہ ہمارے نیک لوگوں کی روحیں آئیں گی، جبکہ صحابہ کرام کیا تھے؟ ہمارے زمانے کے لوگوں سے بہترین نیک لوگ تھے۔ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارتیں دے دی تھی، لیکن کبھی بھی صحابہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں رہا کہ ہماری روحیں واپس آئیں گی۔ جب صحابہ جیسے نیک لوگوں کی روحیں واپس نہیں آ سکتی ہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان کی روح نہیں آ سکتی ہے، تو پھر کسی اور بشر کی روح کو یہ اختیارات نہیں دیے جائیں گے کہ وہ اپنی قبر سے باہر نکلے اور لوگوں کے درمیان آئے اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو تناول فرمائے، ان کو کھائے پیے اور پھر دوبارہ جا کر اپنی قبر میں سو جائے۔ کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس امت کے سب سے بہترین اولیاء، اس امت کے سب سے بڑے نیک لوگ انبیاء ہیں، اور پھر انبیاء میں خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابہ کرام ہیں۔ اس امت کے سب سے بڑے نیک لوگ صحابہ کرام ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چہ جائے کہ کیا کر دیا جائے، ان کے علاوہ دوسروں کو بھی وہ مقام دے دیا جائے، تو یہ ناممکن بات ہے، یہ قطعا ناممکن بات ہے۔ روح وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہی اتنا مضبوط نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی اتنی سخت پکڑ ہے کہ کوئی بھی روح کیا نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کے قبضے سے نکل نہیں سکتی۔ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں، کبھی بھی فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ کے کام میں، اللہ تعالیٰ کے نظام میں فرشتے ذرے برابر بھی کوتاہی نہیں کر سکتے۔ تو حاضرین، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بدعات و خرافات کے علاوہ بھی کتاب و سنت میں بہت ساری تعلیمات ہیں
جو بھی بدعت ایجاد ہوتی ہے، جو بھی لوگ بدعت و خرافات کے پیچھے پڑتے ہیں، لوگوں کو جاننا چاہیے کہ دین کی تعلیمات ہی اتنی زیادہ ہیں، دین کی اصل تعلیمات میں ثواب ہی اتنا زیادہ ہے، آدمی صحیح دین کو فالو کرے گا تو اسے بدعات میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، موقع نہیں ملے گا، اسے موقع ہی نہیں ملے گا۔ صحیح دین پر عمل کرے گا آدمی، صحیح نمازوں کی پابندی کرے گا، سنن و نوافل کی پابندی کرے گا، وتر کی پابندی کرے گا اور روزوں کی پابندی کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، تو سارے دن کی مصروفیات خود اتنی زیادہ ہوں گی کہ آدمی بدعات کی طرف سوچ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ عمل کرنے کے معاملے میں ہم کوئی بھی عمل کریں، ہمیں فوراً دیکھنا چاہیے کہ یہ عمل اللہ کے رسول کی زندگی میں کیا تھا، کیسے تھا۔ ہم آنکھیں بند کے کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ایسے لوگ جو بدعات و خرافات کو دین کے نام پر پھیلا دیتے ہیں، یہ ویڈیو لوگ سن لیے، کوئی بھی چیز لوگ سن لیے، لوگ اسی کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ جو چیز کہی جا رہی ہے، جو چیز بولی جا رہی ہے، جو چیز بتائی جا رہی ہے، یہ دین لا کر پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کتنا تعلق ہے، اللہ کے نبی اس پر کتنا عمل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی کیا کیفیت تھی، ہمیں دیکھنا، سننا اور غور کرنا، یاد رکھنا اور عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، رمضان آ رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگلا مہینہ رمضان آ رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رمضان کی تیاری ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے رمضان کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ لوگوں کا بھی ایک اور جو چیز لوگوں کی دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے ایک دوسرے کو کیا کرنا، معافی کا میسج بھیجنا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ دو مسلمانوں کے درمیان نفرت رہے گی تو اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ لوگوں نے ایک رواج بنا لیا ہے، لوگ سوشل میڈیا پر میسج ڈالتے ہیں کہ اس رات آنے سے پہلے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس رات آنے سے پہلے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر وہی معاملہ، کسی دن کو کسی عبادت کو کسی دن کے ساتھ، کسی رات کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے گا جب تک کہ شریعت خود خاص نہ کر دے۔ رمضان کی 30 راتیں بھی بابرکت ہیں، لیکن ایک رات کو بابرکت قرار دیا گیا۔ سارے کے سارے دن، ساری کی ساری راتیں، ہر روز اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہونے کے ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو برکت کے لیے خاص کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ مقامات کو برکتوں کے لیے خاص کر دیا، کچھ عمل کو اللہ نے برکتوں کے لیے خاص کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس چیزوں کو بھی محدود کر دیا وقت کے ذریعے، مگر اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے محدود نہیں کیا ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ واجب ضرور ہے، لیکن اخلاق دن میں 24 گھنٹے واجب ہے۔ ہماری اگر کسی کے ساتھ نہیں بنتی ہے تو معافی مانگنے کے لیے کسی رات کا انتظار کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہماری اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی ہے، انسان ہونے کے ناطے کو اس معافی کے لیے، اس ناراضگی کے لیے، کسی کو معاف کرنے کے لیے، کسی سے معافی مانگنے کے لیے ہمیں کسی رات کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری کسی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی تو مجھے نہیں سوچنا چاہیے کہ میں وہ رات آئی تو وہاں پر معافی مانگ لوں گا، نہیں، ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے۔ یہ عمل بھی، معافی والا عمل بھی جو ہے نا، ایک قسم کی بدعت ہی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس رات کی مناسبت سے معافیاں مانگتے ہیں۔ آپ کو معافی مانگنا ہے، سال کے 12 مہینے پڑے ہوئے ہیں، سال کے 12 مہینوں کے پورے دن بھی ہیں، پوری راتیں بھی ہیں، کسی دن کو خاص کر کے کوئی نیک عمل کرنا یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو۔ اور خاص کر یہ جو معافی کا معاملہ ہے، ہاں ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں تاریخ کو کیا کرتا ہے، آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ دیکھیے، اس چیز کا تصور کرنے کی وجہ سے ہم کتنے محدود ہو گئے، جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ صرف شعبان کی 15ویں تاریخ کو نہیں، ہر روز آسمان دنیا پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پر تہجد کے وقت آتا ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ پکار لگاتا ہے کوئی پریشان حال آدمی جس کی پریشانی کو میں دور کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں دوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہر رات ہوتا ہے تہجد کے وقت میں، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہوتا ہے۔
مگر جب بدعات آتی ہے تو بڑی بڑی سنتوں کو ختم کر دیتی ہیں کہ لوگ ہر روز کا تصور بھول گئے اور لوگ صرف ایک رات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اپنا سارا کا سارا ایفرٹ، ساری کی ساری طاقت کیا کر رہے ہیں؟ ایک رات کے پیچھے لگا دے رہے ہیں. جبکہ یہ جو عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ مجھ سے کوئی مانگنے والا ہے میں اسے دوں، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کے سوال کو پورا کروں، اس کے مانگنے کو پورا کروں، اس کے مطالبے کو پورا کروں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ کسی پریشان حال آدمی کی پریشانی کو سننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہر روز آسمان دنیا پر آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے مجھے مانگو میں دینے والا ہوں. تو صرف اس چیز کو شعبان کی 15ویں تاریخ سے خاص کر دینا اور اس دن مخصوص عبادتیں کرنا اور یہ سوچنا کہ اللہ اس دن معاف کرنے والا ہے، میں بھی لوگوں سے معافی مانگ لوں گا، یہ بہت ہی محدود تصور ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ ہر روز معاف کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دینے والا ہے، ہمارے مطالبے پورے کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرتیں کرنے والا ہے. تو یہ کچھ باتیں رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادتوں کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سر و علن کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.